بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ نواسہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے چوسا کرتے تھے، اسی نواسے کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا؟ یہ وہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گلشن کا پھول کہتے تھے اور اپنی چادر میں چھپا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایسی عظیم ہستی کو زہر دیا گیا، ایسا زہر جس نے ان کے جگر کے 70 ٹکڑے کر دیے۔ مدینے کی گلیوں میں تڑپ تڑپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی، اور جب جنازہ اٹھا تو اس پر بھی تیر برسائے گئے۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ تو دوستو، اس پورے واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امام حسن مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بڑے بیٹے ہیں۔ وہ اہل بیت میں سے ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے امام ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے 40 ہجری میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت سنبھالی۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور امن قائم رکھنے کے لیے معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ اعلیٰ اخلاقی صفات کے مالک تھے اور آپ کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی تھی۔ آپ نہایت بردبار اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح اتحاد اور امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آئیے آپ جانتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی تو حکیم کو بلایا گیا، جس نے کہا یہ زہر ہے اور یہ جان بوجھ کر دیا گیا ہے۔ کچھ وقت کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ مدینے واپس آ گئے، مگر اس بار جو تیسری دفعہ زہر دیا گیا وہ ہیرا پیس کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی والے مشکیزے میں ملا دیا گیا۔ 27 سفر کی رات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک نیند سے جاگی حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا تو حضرت زینب فوراً متوجہ ہو گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے۔ وہ مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے۔ میں نے نانا جان سے کہا، کیا آپ میری حالات سے واقف ہیں؟ مدینے کی گلیوں میں میرے والدین کو گالیں دی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، تم جلد ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ ان کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب یہ خواب لوگوں کو بتایا تو سب خوش ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے شاگرد سعید بن مسیب نے کہا، اگر یہ خواب سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جلد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ سب کے دل کانپ اٹھے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیسا خواب؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ منگوایا، پانی پیا اور وہ ہیرا جو پانی میں تھا آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تاریخ دانوں نے لکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے 70، 80 یا 100 سے زائد ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تو جگر کے ٹکڑے باہر آ جاتے تھے۔ ذرا سوچئے، ہیرا اگر کانچ پر رگڑا جائے تو کانچ کٹ جاتا ہے، اگر وہ کسی انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ تاریخ اس پر مکمل خاموش ہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو زہر آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے دیا، جسے اموی حکمران نے بہکایا تھا کہ اگر تم امام حسن رضی اللہ عنہ کو مار دو گی تو میں تمہیں قیمتی انعام دوں گا اور اپنے بیٹے سے شادی کروا دوں گا۔ مگر تاریخ دان اس بات پر متفق نہیں کہ اصل قاتل کون تھا، اس لیے ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور مظلوم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی حالت بگڑنے لگی اور قے کے ساتھ جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا تاکہ اپنی آخری وصیت کر سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے، بھائی کی حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے کئی بار زہر دیا گیا ہے، مگر اس بار جو زہر دیا گیا ایسا پہلے کبھی نہیں دیا گیا، میرا جگر پگھل رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ پھر فرمایا، میں صبر کرنے والوں کی اولاد ہوں، اگر مجھے جس پر شک ہے وہی قاتل ہے تو اللہ سب سے بڑا بدلہ لینے والا ہے۔
شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصیت میں کہا کہ بھائی صبر سے کام لینا، اور میری خواہش ہے کہ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کسی کے مطابق 28 سفر، کسی کے مطابق 29 سفر، اور بعض کہتے ہیں کہ 5 ربیع الاول کو آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زہر کے اثرات سے ہر جگہ ہری رنگت آ گئی تھی اور جگر کے ٹکڑے باہر نکل چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا تو تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بنو امیہ کے بدبخت شخص مروان نے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی، اس نے کہا میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں انہیں یہاں دفن کر دوں گا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ دنیا میں مرنے والوں کی لاشوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، مگر مروان نے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے کو بھی نہ بخشا۔ جب تلواریں راستہ روکنے لگی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹوں کے جنازے دیکھے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو تو 2 کفن ملے، مگر حسین رضی اللہ عنہ کو ایک کفن بھی نہ ملا۔ لوگوں نے پوچھا امام حسن کو 2 کفن کیسے ملے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بتایا جب مروان نے جنازے پر تیر چلایا تو ایک تیر کفن میں لگا جس سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ اب اس خون آلود کفن میں دفن نہ کیا جائے، ایک اور صاف کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ یہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ وفات کے بعد بھی جب تیر لگا تو آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے خون نکلا۔ کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ اگر مروان راستہ روکے تو مجھے ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک شخصیت کی موت نہیں تھی، بلکہ یہ حق کے راستے میں صبر، برداشت، قربانی اور امت کی اتحاد کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت رضی اللہ عنہم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔